بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، آج کل بہت سے لوگ معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ پہلی بات، ہمیں یہ تک نہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کب کھائیں کب نہ کھائیں، کتنی مقدار میں کھائیں اور کس حد تک نہ کھائیں، کیا پئیں کیا نہ پئیں۔ ہر چی آیت در گھسیٹ عام باشد یا کویٹ کا مصداق، ہم نے ہر چیز کو کھایا، جو زبان کو منہ کو اچھا لگا ہم نے اسے پیٹ بھر کر کھا لیا، اور پیٹ بھر کر ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی ہم نے کھایا۔ یہ ہماری نوبت ہے، نتیجے میں قسم قسم کی بیماریوں کا ہم شکار ہو گئے۔ میں آج آپ کو دو باتیں بتاؤں گا کہ ایک کھانے کا طریقہ جس سے ہمارے معدے کی بھی اصلاح ہو اور ہمارا جسم بھی توانا اور تندرست رہے، اور دوسری بات ایک دو چار نسخے بھی عرض کروں گا جس سے ہمارے جسم کو توانا رکھنے میں اور صحت مند رکھنے میں، معدے کی اصلاح کرنے میں بہت حد تک مدد بھی ملے گی، اور وہ بہت ہی آسان اور ہر گھر میں پائی جانے والی چیزیں ہیں۔ تو کھانے کا طریقہ معدے کی اصلاح کے لیے اور معدے کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کھانے کی کم سے کم مقدار ہے۔ جی نہیں، میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا، پتہ چلے گا کہ یہ کھانے کی کم از کم مقدار نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں اور امام احمد کی مسند میں موجود ہے۔ حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، جتنے برتن آدمی بھرتا ہے ان تمام برتنوں میں سب سے بدترین برتن اگر ہے تو وہ پیٹ ہے۔ جب پیٹ بھر لیا جائے اور پیٹ بھرا ہوا ہو تو یہ جو پیٹ کا برتن ہے یہ سب سے بدترین برتن ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا، بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چند لقموں پر اکتفا کیا کرتے تھے، اور پھر جہاں پر جہاں، گاؤں پر گاؤں، ملک پر ملک، علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ تو یہ طاقت، یہ کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقموں کا استعمال۔ اور اگر کسی کو کمزوری ہے، بیماری ہے، لاغری ہے، اسے اور کچھ کھانے کی ضرورت ہے، جیسے آج کل کی غذائیں اتنی بھرپور اپنے اندر غذائیت نہیں رکھتی، تو ایسی اگر کوئی صورت ہے تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہے، لابدی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، غذا کے لیے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، اور ایک حصہ پانی کے لیے، وَثُلُثٌ لِنَفَسِ، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔
اسے ہم نے چھوڑ دیا، پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا۔ ابو علی سینا کا قول ہے، میں نے پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ کوئی بیماری نہیں دیکھی۔ اس لیے کھانے میں احتیاط کریں، کم سے کم کھائیں اور صحت مند رہنے کی کوشش کریں۔ اس سے معدے کو بھی طاقت ملے گی اور جسم کو بھی تندرستی حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کھائیں خوب چبا کر کھائیں۔ ہم جلدی کھاتے ہیں، جو کام ہمارے دانتوں کا ہوتا ہے وہ کام ہماری آنتوں کو کرنا پڑتا ہے، نتیجے میں آنتیں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور جب پانی پئیں 3 سانس میں پئیں اور پانی چوس کر پئیں، ایسا نہیں کہ پانی اوپر سے ڈال لیا۔ یہ پانی اوپر سے ڈال لینا رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ آپ کو گھریلو ایک نسخہ بتاؤں گا جو ہر گھر میں وہ چیز پائی جاتی ہے جس سے معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، معدے کی اصلاح ہوتی ہے اور معدہ طاقتور بھی بنتا ہے، انسان کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، خون کی کمی کو وہ چیز دور کر دیتی ہے، اور وہ بوٹی جگر کے اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور جب جگر صاف ہو جائے تو خون کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، کھانسی، دمہ اور بلغمی امراض کو بھی وہ دور کرتی ہے، شوگر کے لیول کو خون میں وہ کم کرتی ہے۔ تو ہر طرح سے مفید ہے وہ چیز ہمارے گھروں میں اور ہر گھر کے مطبخ اور کچن میں پائی جانے والا وہ زیرہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں آپ کو سناؤں جو ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ابی ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بالسنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام قیل یا رسول اللہ وما السام۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم لازم پکڑو سنا اور سنوت کو۔ سنوت کا ایک معنی کمون، جسے ہم اردو میں زیرہ کہتے ہیں۔ تو سنا وہ بوٹی جو پتے ہوتے ہیں، مکے میں اکثر پائی جاتی ہے اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی ملتی ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور سنا مکی ہے جو پیٹ کی اصلاح کے لیے اور ہر بیماری سے حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا سنوت یعنی زیرہ، زیرے کو بھی لازم پکڑو، اس میں بھی موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بالسنا والسنوت فإن فیہما شفاء من کل داء الا السام۔ اور سام کے بارے میں حضور نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سام کیا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سام سے مراد موت ہے، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری سے، جیسے کنونجی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، اسی طرح سے زیرہ اور سنا مکی کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے سوائے موت کے۔ تو اس لیے زیرے کا استعمال رکھیں۔ زیرے کا استعمال، آپ زیرے کو ہلکا سا بھون لیں، اس کے بعد آپ اسے پانی میں پکائیں، اور 1 کپ پانی میں اس کو پکانے کے بعد اس میں تھوڑا سا لیمو ملائیں اور تھوڑا ادرک کا 1-2 ٹکڑے بھی اس میں داخل کریں، اور یہ جو دوا تیار ہوتی ہے، یہ جو زیرے کا جو شاندہ ہے، اس سے بڑی طاقت ملتی ہے۔ یوں بھی استعمال کرتے ہیں کہ زیرے کو بھون لیں اور اس کے برابر کی مقدار شکر اس میں ملا لیں اور دونوں کو پیس کر رکھ لیں، حسب ضرورت آپ اس کا استعمال کریں۔ پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یا نہیں تو جو اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کرتے ہیں، اسی زیرے اور شکر کے مکس کیے ہوئے پاؤڈر کو رات میں سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ 2 چمچ یہ پاؤڈر ملا کر استعمال کریں۔ اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، معدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بھی ملتی ہے۔ وہ عورتیں جو ولادت کے بعد اپنے اندر کمزوری محسوس کرتی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے
یہ بہت زیادہ مفید نسخہ ہے، اور یہ نسخہ ماؤں کے دودھ میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ زیرے کا استعمال انسان کی چربی کو مسلسل پگھلاتا ہے۔ اس کے لیے آپ آسان اور بھی جو بھی ترکاری سبزی بنائیں اس میں زیرہ ملا دیں، تو اس سے بھی وزن میں بہت حد تک کمی آتی ہے۔ تو زیرے کا استعمال رکھیں، اس سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے معدے کی اصلاح فرمائے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ هو الشافی الکریم۔